بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے معراج النبی کورس، سبق نمبر 4۔ معراج کس مہینے میں ہوئی؟ جس طرح وقوع معراج کے سال میں اختلاف ہے، اسی طرح مہینے کی تعیین میں بھی اختلاف ہے کہ واقع معراج کس مہینے میں پیش آیا۔ اس بارے میں بعض جگہ 5 مہینوں کا ذکر اور بعض جگہ 6 مہینوں کا ذکر ملتا ہے۔ بہت سارے علماء کے نزدیک ربیع الاول کے مہینے میں واقع معراج پیش آیا۔ ابراہیم بن اسحاق الحربی نے ربیع الاخر کے مہینے میں معراج کا ہونا لکھا ہے۔ عبد الغنی بن سرور المقدسی نے رجب کے مہینے کو ترجیح دی ہے اور یہی قول مشہور ہے۔ امام سدی نے شوال کے مہینے میں معراج کا لکھا ہے۔ ابن فارس علیہ رحمہ نے ذی الحجہ میں معراج کا ہونا لکھا ہے۔ معراج کس رات میں ہوئی ہے؟ علامہ زرقانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اس بارے میں 3 اقوال مشہور ہیں۔ پہلا قول جمعے کی رات کا، دوسرا قول ہفتے کی رات کا اور تیسرا قول پیر کی رات کا۔ چونکہ معراج کی تاریخ میں سخت اختلاف ہے، اس لیے رات کی تعیین میں حتمی قول اختیار کرنا آسان نہیں ہے۔ شب معراج کی تعیین میں اتنا اختلاف کیوں؟ علماء سیر نے خوب تحقیق کے بعد ان صحابہ کی تعداد اور نام لکھے ہیں جنہوں نے قصہ معراج کو نقل کیا ہے۔ کسی نے مختصر اور کسی نے تفصیل سے۔ چنانچہ علامہ بستانی علیہ رحمہ نے المواہب کے اندر 26 صحابہ کے نام شمار کیے ہیں اور علامہ زرقانی علیہ رحمہ نے اس کتاب کی شرح میں ان صحابہ کے ناموں میں اضافہ کرتے ہوئے 45 کی تعداد اور ان کے نام ذکر کیے ہیں۔ اس تفصیل کے بعد قابل غور بات یہ ہے کہ اس قصے کی تفصیل بیان کرنے والے اصحاب رسول کی اتنی بڑی تعداد ہے اور اس کے باوجود جس رات میں یہ واقعہ پیش آیا اس رات کی حتمی تاریخ کسی نے بھی نقل نہیں کی۔ آخر کیوں؟ کتب سیر میں غور کرنے کے بعد سوائے اس کے کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگرچہ اس رات میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا لیکن اس کی بنا پر اس رات کو کسی مخصوص عبادت کے لیے متعین کرنا نہ تو کسی کو سوجا اور نہ ہی زبان نبوت سے اس بارے میں کوئی حکم صادر ہوا اور نہ ہی اس رات کی اس طرح سے تعظیم کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں پیدا ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود یہ سوال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ اگرچہ اس سے کوئی حکم شرعی وابستہ نہیں تھا تاہم بمقتضائے محبت ہی اس طرف کوئی توجہ کی جاتی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال اور نقش و نگار کو بھی بمقتضائے محبت ضبط کرنے کا اہتمام کیا گیا تو آخر اس شب سے اس قدر بے اعتنائی کی کیا وجہ؟ تو اس سوال کے جواب میں حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس شب میں خرافات و بدعات کی بھرمار کا شدید خطرہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے سد باب کی غرض سے اس کو مبہم رکھنا ہی ضروری سمجھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عشق رسول، کیا کسی بھی درجے میں یہ بات سوچی جا سکتی ہے؟ العیاذ باللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت نہ تھی؟ یا ان کو اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے اتنے بڑے اعزاز کی خوشی نہیں ہوئی؟ ہرگز نہیں، ان سے بڑا عاشق رسول کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ان کا عشق حقیقی تھا جس کی بنا پر ان سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو ہی نہیں سکتا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہوتا، تو وہ خیر کے کاموں کی طرف بہت تیزی سے لپکنے والے تھے۔ لہذا اگر اس رات میں کوئی مخصوص عبادت ہوتی تو وہ ضرور اسے سر انجام دیتے اور اسے امت تک بھی پہنچاتے، لیکن ایسا کوئی بھی اقدام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ تو جب کوئی خیر کا کام ان کو نہیں سوجا تو وہ خیر ہی ہو ہی نہیں سکتی بلکہ وہ بدعت ہوگی، جیسا کہ علامہ شاطبی علیہ رحمہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔
فرمایا کہ ہر وہ عبادت جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کیا سو تم اسے کرو، وہ بدعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔